جی ہیلو ویورز، ہاؤ آر یو؟ ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ ریئلی ویل جی. اچھا، ایک سوال جو ہے وہ بار بار لوگ بھی پوچھتے ہیں اور میری پریکٹس میں بھی بار بار ایسی صورتحال جو ہے اس کا مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ ہے جی وزٹ ویزا. اکثر بیشتر جو ہے وہ وزٹ ویزا جو ہے وہ ریفیوز ہو جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو سارے ڈاکومنٹس لگائے تھے جی، لیکن پھر بھی ہمارا ویزا جو ہے وہ ریفیوز ہو گیا ہے. تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ اوور 90% جو وزٹ ویزے ریفیوز ہوتے ہیں وہ فائنینشیل جو ڈاکومنٹس آپ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ لگاتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ ریفیوز ہوتے ہیں. اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو آپ اپنی انکم کلیم کر رہے ہیں، مثلا میں اگر یہ کہتا ہوں کہ جی میں 1 لاکھ روپیہ پاکستانی جو ہے وہ مہینے کا کماتا ہوں، تو کیا یہ 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ میرے بینک اکاؤنٹ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے جی. اگر میں کلیم کر رہا ہوں تو یہ پھر میرے بینک اکاؤنٹ میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. سم ٹائم لوگ کہتے ہیں جی کیش ان ہینڈ میں ہمیں پیسے ملتے ہیں، تو وہ بھی اگر کیش ان ہینڈ میں آپ کو جتنے بھی پیسے ملے ہیں وہ آپ جا کے پہلے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرانے ہیں. دوسرا پھر یہ ہے کہ جی دیکھیں، اگر آپ بزنس کو کر رہے ہیں تو وہ بزنس کی جو بینک سٹیٹمنٹ لگاتے ہیں وہ بزنس کو ڈیل کرتی ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کے اندر جو پیسے ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے آپ کے ڈسپوزل پہ ہوں. تو اس لیے یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے کہ آپ اس میں اپنی پھر پرسنل جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ نہیں لگاتے. اب اگر آپ کا بزنس اکاؤنٹ ہے تو پھر آپ کو پرسنل بینک اکاؤنٹ بھی بنانا چاہیے اور وہاں سے پھر آپ کو اپنی سیلری جو ہے وہ وڈرا کر کے یا ٹرانسفر کرنی چاہیے اس اکاؤنٹ کے اندر. دوسرا پھر جو اس میں اور مسئلہ کریٹ ہوتا ہے وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خرچے کتنے ہیں، مہینے میں خرچہ کتنا آپ کرتے ہیں. اب وہ بھی نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی پریکٹس میں کہ جو کیس ورکر ہے جو آپ کے اینٹی کلیئرنس اپلیکیشن کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جی ان کی بینک اکاؤنٹ میں ان میں آؤٹ گوئنگ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ آؤٹ گوئنگ ایک قسم کے آپ کے خراجات ہوتے ہیں. تو اگر آؤٹ گوئنگ آپ کے بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ جو ہے وہ یہ شو کر رہی ہیں کہ جی آؤٹ گوئنگ جو ہے وہ 50,000 ہے، 60,000 ہے، اور آپ ادھر لکھتے ہیں جی کہ ہماری 10,000 آؤٹ گوئنگ ہے، تو یہ بھی ایک بڑی مسٹیک جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تیسری جو بڑی مسٹیک آپ کرتے ہیں، مثلا اگر ایک خاتون ہے یا ایک بزرگ ہیں جن کی ایج جو ہے وہ 65-70 ہے، ہم لکھتے ہیں کہ وہ ریٹائرڈ ہیں یا کام نہیں کر رہے، تو پھر ہم ان کے ساتھ بینک سٹیٹمنٹ اٹیچ کر دیتے ہیں. اب اس میں جو پیسے آ رہے ہیں اس کا سورس نہیں بتاتے، کیونکہ ہم نے کہا تو وہ تو ریٹائرڈ ہے. اگر اس ان کے بینک اکاؤنٹ میں ان کی پینشن آ رہی ہے تو اوبیسلی وہ تو پھر ہم لگائیں گے. لیکن اگر اس پینشن کے علاوہ آپ اس کے اندر جو ہمارے ایجنٹ حضرات ہمیں بتا دیتے ہیں آپ لوگوں کو کہ جی 50 ڈال دیں، 20 نکال لیں، لاکھ ڈال دیں، 50 نکال لیں، یہ پاسبل نہیں ہوتا. جو آپ کی اپلیکیشن کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے کیس ورکر ہوم آفس کا، اس کو سب پتہ ہے. اس لیے کہ آپ نے پھر جو آپ نے اکاؤنٹ میں ڈالنی ہے وہ پھر آپ نے اس کو ثابت بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اپنے فائنینشیل ڈاکومنٹ جو ہیں وہ سارے آپ نے کریکٹلی وہاں پہ سبمٹ بھی کرنے ہیں اور اپلیکیشن میں ان کی جو ڈیٹیلز ہے وہ بھی کریکٹلی آپ نے بتانی ہے. اس کے علاوہ بھی اور کچھ چیزیں ہیں، آپ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. آئی ول لیٹ یو نو. تھینک یو.